رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام شان شان مدینہ الصلاۃ حضور پاس بیٹھے شان شان مدینہ الصلاۃ والسلام. یہ حضور علیہ السلام اپنی زبان سے فرمایا رب علیکم. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ نور تو پیدا ہو گئے، واقعہ فیل کا سامنے آ گیا. حضور پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی عمر ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعویٰ نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا. وہ تو پہلے نبی تھے نا، آدم سے پہلے نبی تھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کنت نبیا وبائدا وآدم بین الماء والطین. میں تو نبی تھا کہ آدم مٹی اور پانی میں تھے. سبحان اللہ. پھر ایک جگہ فرمایا کنت بین ید اللہ نورا قبل آدم 14,000 عام. لکھی کا ہے اشرف الثانی دیوبندی کے بڑے پیر و مرشد ہیں. ان کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اللہ حدیث موجود ہے. کوئی دیوبندی نکال کر بنا دو. سبحان اللہ. کیا حضور نے فرمایا؟ مولا علی کی روایت ہے. حضرت امام حسن مجتبی حسین روایت کر رہے ہیں. کوئی ٹھوکو سوکو بولی کے صحابی نہیں ہے، حضور کے روپے سے خاندان ہے. سبحان اللہ. تو آدم حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت بین ید اللہ نورا قبل آدم 14,000 عام. حضور نے فرمایا میں تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور میں نور تھا. نور تھا. نور تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے تھے. ایک تو فرمایا میں ادھر ہی نبی تھا. آدم مٹی اور پانی میں تھے. آدم کیا ہے پتہ ہے؟ بتاؤ آدم کیا ہے؟ بشر ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سنیں آدم کیا ہے؟ بشر ہے. جس طرح ہم بشر ہیں مگر وہ نبی ہیں. ان کا شان بہت بڑا ہے. ہماری طرح وہ نہیں تھے جیسے آج نبی ہمارے جیسا ہمارے جیسا. میں تو چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک خوبی بتاؤ کہ جو تمہارے اندر ہو وہی خوبی نبی کے اندر ہو. ایک خوبی تو بتاؤ وہ کیسی خوبی تمہارے اندر ہے. حضور کا اگر پیشاب بیوی صاحب پی جاتی ہے تو وہ شفا ملتی ہے. بیمار ہو جانا چاہیے نا. پیشاب اگر کوئی کسی کا پی جائے یا رک جائے تو بیمار ہو جائے گا. مگر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دائی گزری ہے. یہ حضور کی دائی گزری ہے. حضور علیہ السلام نے رات کو پیشاب کیا. آدھی رات کو پیالے کے اندر پیالہ رکھ دیا 4 پیکٹ. صبح وہ روٹی اٹھے گی کہیں دوں کا کے رات جاتا. بیوی صاحب پیاس لگی پانی کا تلاش ہے باہر ہی دیکھا حضور کی 4 پیکٹ پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے. دیکھا بڑا خوشبودار پانی تھا. سبحان اللہ. وہ پانی سمجھ کر پی گئی. میں دکھا سکتا ہوں روایت معمولی روایت نہیں ہے اور صحیح روایت. ایک میں 20 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. سبحان اللہ. کیا بات. جب حضور اٹھے بی بی صاحب کو بلایا کہ بی بی صاحب یہ پانی پڑا ہوا ہے میں نے رات کو پیشاب کیا تھا ان کو جا کر باہر پھینک دو. بی بی صاحب گھبرا گئی پریشان ہو گئی. خبر کر لگی یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا ہے. پریشان یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو پانی سمجھ پی لیا ہے. بڑا خوشبودار پانی کا پانی موجود ہوا. میں
مصطفیٰ فرماتے مبارک ہو جب تم اس دن رہے تجھے پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. ابھی تمہارے جیسا ہے نا مجھے کہتے نبی ہمارے جیسا. شاگردوں کو ایسا پکا پڑھا دیتے پکا منافق بنا دیتے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے جیسا کیسا ہے. ان کو حقوق کی تعریف حقوق کی جانتی ایسے بس سکھا دیا مولوی نے. لباس موری والا پترون موری والی دماغ مردود ہے مرتد ہے نبی کی گستاخی سے بھرا ہوا ہے. ہر وقت نبی کی گستاخی کو دیکھتا ہے کہیں متبع کا مجھے عیب مل جائے مگر حضور تو اللہ نے بے عیب پیدا کیا. بے عیب پیدا یہ صحابی کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو ہے سنیوں کا مگر وہابی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. سنا دوں آپ کو عقیدہ. سبحان اللہ. صحابی نے کیا کہا حضور نے فرمایا میری نعت سناؤ حسان. سبحان حضور اپنا میناد بنا رہے. سبحان اللہ. حسان کھڑا ہوا کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا یعنی پاک پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا ہے کہ جسے آپ چاہتے تھے. اس نقطے کو سمجھاؤ پیدا کو اللہ کرتا ہے. تھک گئے جواب بولتے جائیں جواب دیتے جائیں تاکہ میں بھی تھوڑا چست ہو جاؤں اور میں بھی آپ جیسا سست ہو بیٹھ جاؤں گا. آپ سبحان اللہ زور سے پڑھیں گے میں بھی چست ہو جاؤں گا. بھائی لوگ سن رہے ہیں سبحان اللہ کہنا کتنا بڑا سوال ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرتا ہے تو اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہے. اور یہ حسان کیا کر رہا ہے حضور آپ کو رب نے ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں. حضور نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا. آج کل کا مولی ہوتا تو وہاں مولا علی بھی بیٹھے ہیں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں عمر سائن بھی بیٹھے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ تشریف فرما ہے. بڑے بڑے صحابی ہیں حضور کے گھرانے والے ہیں. وہ صحابی جو یا زمین پر بیٹھے اگر عرش پر نظر کرتے ہیں تو نظر چلی جاتی ہے زمین پر نہیں. زمین پر نہیں فتح بکر ہوا کعبے اندر چلے گئے. کعبے میں 360 لوگ پڑے ہوئے. علی سے فرمایا ان کو توڑو. علی نے ہم نے کہا فوراً توڑنا شروع کر دیا. دھماکے کے ساتھ توڑ دی. اوپر بھی رکھے ہوئے تو کچھ کچھ عرض کہتا حضور ہم یہاں تو نہیں پہنچا. میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ چڑھے نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ چڑھے. حضور گھبرا گئے. علی گھبرا گئے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی کندھوں پہ میں چڑھوں گا آپ نبی ہیں نہیں. فرمایا میرا حکم ہے. سبحان اللہ. ہو گیا مجبور ہو گئے علی چڑھ گئے. حضور کے اندر سبحان اللہ. حضور کھڑے ہو گئے. کھڑکیوں کے جو جھوٹ رکھے ہوئے تھے مولا علی نے اس کو توڑ کر نیچے پھینک دیا. سارا کعبہ صحیح ہو گیا. مصطفیٰ نے پوچھا علی اب تم کہاں پہنچے ہو. کیا کہا علی اب کہاں پہنچے ہو. علی نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا یا رسول اللہ بہت بلندی پر جا چکا ہوں. اتنی بلندی پر اگر میں ہاتھ اونچا کروں گا تو عرش کو لگ جائے گا.
کیا بات ہے، ہر صحابی کی شان. اب اتنی بلندی پر عرش کھڑے تو زمین پر کعبے میں. کعبے کا چھت کراس کیا ہے؟ یہ آسمان 7 یہ آسمان 500 سال کی مسافت ہے، قریب نہیں. اس کی موٹائی اتنی ہے، پھر ایک دوسرا آسمان اتنا دور ہے 500 سال. 5-7 آسمان گزرے، سدرۃ المنتہا گزر گئے، جا کر عرش پر کیا مقام کیا شان. یا رسول اللہ اتنا بلندی پر جا چکا ہوں اور ہاتھ اٹھاؤں گا تو عرش کو لگ جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضور کو زمین پر اتارا. علی اپنے آپ کو چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ خراش تو نہیں لگی، کہیں کپڑا تو نہیں، کہیں ٹانگ تو نہیں ٹوٹی، کہ ہڈی تو زخم میں نہیں آئی. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضرت کہتا یا رسول اللہ تلاش کچھ نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہوں ہڈی سلامت ہے، خراش کوئی نہیں ہے. اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا علی جس کو اٹھانے والے مصطفیٰ ہو، اٹھانے والا جبریل ہو، اس کو چوٹ نہیں لگتی. شاگرد شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے کسی نے فتوا تو نہیں لگائی، نبی کی مرضی سے اڑان کو لے کے لگی. اور بے عیب میرا رب ہے. حضور کے لیے کہہ رہے تھے جو حضور کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا جو آج کے مولوی کا. یہ بات میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، کسی صحابی سے مجھے کوئی روایت دکھاؤ کہ مصطفیٰ دکھائے تو میرے جیسا. دعویٰ سے کہہ رہا ہوں. آج یہ مولوی کی جرت ہے کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. لعنت ایسا کہ ایسے لوگوں کی لعنت کرو، یہ بدلدر ہیں. مصطفیٰ کی تعظیم ہے، مصطفیٰ کی عزت کو شرک کہتے ہیں. شرک تیرے جسم تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. لعنتی مذہب ہے، وہ سنی نہیں ہے. دوستو کسی صحابی نے کوئی فتویٰ نہیں لگا، حضور مالک بیٹھے تھے نا، حضور مالک تھے، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. حضور نے دعا دی حسان کو، اللہم ایدہ بروح القدس. اے میرے مولا اس نے میری تعریف کی ہے، حقیقت بیان کی ہے، سچ بیان کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما. یہ دعا حضور نے دی نام ہے. بعض روایت میں آتا ہے حضور نے مصری چادر ان کو انعام میں دی. سبحان اللہ، کیا بات. بتاؤ اس کا مطلب یہ کہ نعت خوان کو دینا چاہیے. حضور خوش ہو گئے، نعت خوان کو پیسے تو نہیں دیے، حضور نے چادر دے دی. بڑی بات، کیا بات. سبحان اللہ. حضور نے دعا دے دی، بس ختم. آگے کیا ہے؟ خوش قسمت ہے حضرت حسن. کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، خوش ہو گئے. تو دوستو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. الحمدللہ ہمارے سنت کا بھی یہی عقیدہ. صحابہ کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہاتھی کا مسئلہ پیش آیا. اب حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، 2 مہینے بعد حضور پیدا ہوئے. اس سوال 40 سال حضور نے عمر گزاری. ہمیں تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا. نبی تو آپ عمل کر رہا تھا کہ نبی تو حضور سے پہلے نبی تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھے.